جب بھی آپ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یو ہیو اے سے اینڈ یو ہیو اے مینٹل کلیئرٹی. آپ کلیئر ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. آپ اپنی بات بتا دیتے ہیں, اگر کوئی اگلا سنتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں سنتا اس کو نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی نظر آ جائے گا. جیسے آپ نے اپنی ان پٹ دے دی گھر کے کسی معاملے میں کہ یہ کام ایسے کرنا چاہیے, باقی لوگوں نے 2 لوگوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے, انہوں نے اپنے دلائل دیے, آپ نے بڑے اچھے انداز میں اپنے دلائل دیے. اب انہوں نے کہا کہ نہیں جو آپ کہہ رہی ہیں وہ ہم نے نہیں کرنا, آپ ویٹ کر لیں, آپ کچھ بھی نہ بولیں, آپ کے شیور گو ہیڈ. اب کیا ہوتا ہے, اب وہ مسئلہ حل کرتے ہیں, اگر جس طریقے سے انہوں نے حل کیا رزلٹ آ گیا تو ٹھیک ہے, آپ نے بھی یہ سیکھ لیا کہ ان کا فیصلہ میرے سے بہتر تھا, اور کچھ چیزیں میں ٹھیک کرتی ہوں, کچھ چیزیں میرے گھر والے بھی ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, یا دوسرا انسان بھی ٹھیک بات بتا سکتا ہے. اچھا فرض کریں انہوں نے جو کیا وہ غلط ہو گیا, تو پھر کیا ہوگا, انہوں نے کیا سیکھا کہ ان کو آپ کی بات سننی چاہیے تھی, اور آئندہ وہ آپ کی بات اچھی طرح سنیں گے. لیکن اگر وہ نہیں سن رہے تھے اور ہم ان کو ہر بات پہ کہتے دیکھا دیکھا میں نے کہا تھا نا, لوگ جو ہیں پھر وہ بات بتانی جو ہے نا وہ کم کر دیتے ہیں, وہ صحیح طرح سے بات نہیں بتاتے ہیں. تو ہمیں اس معاملے میں اپنے آپ کو بہت کلیئر رکھنا ہے. سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ اللَّهُ مَخْرَجًا, اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا, اللہ اس کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے. یہ اوور تھنکنگ کو بچاتا ہے. ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے میں نے یہ کر لیا صحیح, باقی اللہ پہ معاملہ میں چھوڑ دیتی ہوں. اب آپ دیکھیں خاص طور پہ مدرز پریشان ہوتی ہیں بچوں کے رشتوں کے لیے, اور بیٹیاں اگر ان کے رشتوں کے لیے بہت پریشانی میں نے دیکھی ہے, اور اس پریشانی میں بیمار رہنا شروع ہو جاتی ہیں. اس پریشانی سے وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ تعلقات خراب کر لیتی ہیں, کیونکہ جتنی دفعہ وہ اپنی بیٹی کو دیکھتی ہیں تو ایسی دیکھتی ہیں اس کا رشتہ کب ہوگا, کب کوئی آئے گا, کب اس کو لے کے جائے گا, کب اس کی شادی ہوگی. اور بڑے بڑے سیٹلڈ لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر کیا کرتے ہیں, آؤٹ آف ڈیسپریشن پتہ نہیں کون کون سی آنٹیاں جو رشتے کراتی ہیں ان کو جا جا کے اپنی بیٹیوں کے پروفائل دے رہے ہیں, ان کی منتیں کر رہے ہیں, پلیز ذرا دیکھیے گا کوئی اچھا رشتہ ہو, کوئی ہو جائے. اللہ پہ بھروسہ کریں نا. اور پھر آپ دیکھیں جب وہ رشتہ ہوتا ہے, وہ جو رشتے والی آنٹی ہیں وہ جو بھی رشتہ لائیں گی انہوں نے تو فیس لی ہوئی ہے, اس کو گلوریفائی کر کے آپ کو بتائیں گی, اور پھر بعد میں جو مسئلے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں دھوکا ہو گیا, اور اس وقت جلدی ڈالیں گی, جلدی 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 رشتہ کرو. تو دیکھیں کتنے ہماری جو زندگی کے چھوٹے اور بڑے معاملات ہیں اس تقویٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے آپ صحیح اسباب اختیار کریں, آپ اپنے جاننے والوں میں جو سنسیئر لوگ ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں آپ ان سے بات چیت کریں, ان کو بتانا چاہتے ہیں بتا دیں, لیکن جو طریقہ ہمارا دین بتاتا ہے وہ کریں, اس کو فالو کریں, اللہ سے دعا کریں اور ریلیکس کریں. اپنے آپ کو بتائیں تقدیر کے معاملات ہیں, جہاں رشتہ ہونا ہے اسی وقت ہونا ہے, ویسے ہی ہو کے رہنا ہے. میں ایسی فیملیز کو جانتی ہوں جو بالکل سوشلائز نہیں کرتے اتنا, لیکن ان کے بڑے اچھی جگہوں پہ رشتے ہو گئے. ایسے رشتہ آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آ گیا, ہم تو کہیں جاتے آتے اتنا نہیں ہے. اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو اتنا سوشلائز کرتے ہیں لیکن ان کو بھی مسئلے مسائل آتے رہیں. ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ یہ توکل ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے صحیح اسباب کو اختیار کر کے یہ معاملات لے کے چلنے ہیں. تو تقویٰ ہماری پرسنالٹی کو کیسے ٹرانسفارم کر سکتا ہے کیریکٹر کے لیول پہ. ایک تو ایموشنل میچورٹی آپ کے اندر بہت آنی شروع ہو جاتی ہے. آپ وہ جو صبر حاصل کرنا چاہ رہے ہیں نا, کہ میں بہت بے صبری ہوں, امپیشنٹ ہوں, امپلسو ہوں, آپ دیکھیں گے غصہ آپ کا سیٹل ہونا شروع ہو جائے گا. ہمیں نا ہر لیول پہ غصہ آتا ہے. پہلے اپنے پر غصہ آتا ہے, پھر اس کے بعد سامنے جو بھی آ جائے نا, ملازم آ جائے اس پہ غصہ آتا ہے, پھر رشتہ دار نظر آ جائیں ان پہ غصہ آتا ہے. ہر رشتے کے مطابق کوئی نہ کوئی ہم نے ایجنڈا رکھا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرتا, یہ نہیں کرتی. پھر ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو روڈ ریج شروع ہو جاتا ہے, وہاں پہ بے صبری. ٹھیک, اچھا وہاں سے آگے جاتے ہیں, شاپنگ کرتے ہیں تو دکانداروں پہ غصہ آتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا کیسے. پھر ہم اس کے بعد حکومتی لیول پہ غصہ کرتے ہیں, حکومتوں پہ ہمیں غصہ آتا ہے. دفتروں میں جاتے ہیں تو ان پہ غصہ آتا ہے. درزی پہ بہت غصہ آتا ہے. بیچارے درزی اس وقت جو ہیں وہ ہمارے عطاب کا نشانہ ہوں گے, کیونکہ ہم نے آخری وقت پہ ان کو کپڑے دینے ہیں اور پھر ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ وہ بہت پرفیکٹلی سیئیں, اور ہر ایک نے اس وقت سلوانے, ہم اس پہ بھی غصہ کر رہے ہیں. یعنی آپ سوچیں نا کہاں کہاں پہ ہم غصہ کریں. لیکن تقویٰ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے غصے کو آپ مینیج کر لیں, اللہ کی خاطر آپ چھوڑتے جائیں, پلاننگ کر کے اپنے سارے کام کریں, فرسٹریشن اپنی کم کریں ہر معاملے میں, اور اسی طرح سے برداشت اپنے اندر پیدا کریں. لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے, لوگوں کے مزاجوں کو کرنا پڑتا ہے. ہم اگر ہر بات پہ سوچیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی تو برداشت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے کتنے چانسز دے رہے ہوتے ہیں.
میری نمازیں اس کوالٹی کی نہیں، نمازیں بھی مس ہو جاتی ہیں، لیٹ ہو جاتی ہیں، قرآن پڑھنا میں چھوڑ دیتی ہوں، باقی سارے کاموں کی جسٹیفیکیشن ہے پھر قرآن، وہ آج ٹائم نہیں ملا، آج ہی بس میری تلاوت نہیں ہوئی، اچھا آج میں نے یہ نہیں کیا، اچھا آج میں ذکر ہی نہیں کر سکی۔ باقی ہمارے پاس ہر چیز کے لیے پیسے، صدقے کے لیے ہمیں بڑی پوری فل پلاننگ کرنی پڑتی ہے کہ صدقہ ہم نے کیسے دینا ہے۔ تو اب دیکھیں کتنا اللہ ہمیں ہر جگہ پہ چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ جب اپنے آپ کو چاہ رہے ہیں کہ صبر میرے اندر آئے، تو یہ ایموشنل میچورٹی سے آتا ہے، اور تقویٰ ہی ہمیں وہ ایموشنل میچورٹی دیتا ہے کہ ہم ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی طرف جاتے ہیں، اور ہم اپنے پھر تعلقات کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی مینٹل ہیلتھ پہ بھی کام کرتے ہیں۔ تقویٰ کے ساتھ آپ کے اندر نا کمپیشن اور ایمپتھی آتی ہے، دوسروں کے لیے خیر خواہی۔ ہم دوسروں کا درد نہیں محسوس کر سکتے جب تک ہمارے اندر تقویٰ نہ ہو۔ ہم اتنے سیلف سینٹرڈ ہیں، اور نہ ہم کسی کے ساتھ کوئی بانٹ سکتے ہیں، نہ کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، ہماری ججمنٹ بھی بہت ہارش قسم کی ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ تو ہم تو ہر چیز پہ آپ دیکھیں، اب سیلیں بھی لگیں گی تو ہم دیکھیں کیسے جا کے اٹیک کر کر کے چیزیں کھینچیں گے ایک دوسرے سے، وہی پرنٹ پسند آتا ہے جو کوئی اور اٹھا لے، لگتا ہے یہی چیز سب سے اچھی تھی، ہاں یہ میں نے کیسے چھوڑ دی۔ اسی طرح تقویٰ جو ہے آپ کو اندر باہر کی آنیسٹی سکھاتا ہے، جس کو ہم انٹیگریٹی کہتے ہیں۔ آپ کہیں پہ بھی ہوں گے، آپ کیا بول رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کون ہیں، آپ کو کسی سے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کتنا پریٹینڈ کر لیں گے؟ جو ڈومیسٹک ابیوز کے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، اس میں زیادہ تر مرد حضرات ہوتے ہیں، خواتین بھی کرتی ہیں ایسے ہی، لیکن اکثر افراد ایسے کیا ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو بہت اچھا بیہیویئر ہے، گھر میں جا کے مار پیٹ ہے، لوگوں کو جناب مرغ پلاؤ کھلا رہے ہیں، دعوتیں کر رہے ہیں، اور گھر والوں کو گن گن کے پیسے دے رہے ہیں۔ آپ ایکسپوز ہیں اللہ کے سامنے، اور آخرت میں اور ایکسپوز ہو جائیں گے۔ کیا کریں گے آپ وہاں پہ؟ تقویٰ میں سکھاتا ہے نا پھر کہ نہیں، ہم ایسے نہیں کر سکتے، میں یہ نہیں کر سکتی کہ میں کسی کے ساتھ کوئی رویہ رکھوں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، اور پھر بھی ہم پریشان رہتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں کوئی کہہ بھی دیتا ہے نا، قرآن پڑھ کے بھی تو تم پریشان ہی پھرتی رہتی ہو ہر وقت۔ ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں قرآن پڑھنے کے باوجود بھی؟ اسی وجہ سے، کیونکہ ہم اپنے تقویٰ کو بہتر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم تقویٰ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے تھا نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تھا جو پریشان تھے، انہوں نے کہا ہمارا وہ لیول نہیں ہوتا، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہم بہت ایمان اپنا محسوس کرتے ہیں، اور جب ہم آپ سے مل کے الگ جاتے ہیں تو ہمارا وہ لیول نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ نہیں تو اگر تمہارا اتنا لیول ہر وقت ہو تو فرشتے تمہیں سلام کریں۔ پلس ایک اور جگہ یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تھا چور وہیں آتا ہے، شیطان جو ہوتا ہے وہ جب آ کے ہمیں ایسے وسوسے دیتا ہے، کیونکہ تمہارے پاس کوئی کریڈیبلٹی تم اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہو نا، اسی لیے وہاں پہ یہ سارے معاملات اس طرح ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے تقویٰ جو ہے ہمیں اپنی آئیڈینٹی شفٹ کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ میں ایکچولی ہوں کون، مجھے کیا ہونا چاہیے۔ مجھے اللہ کا بندہ ہونا چاہیے، مجھے عبد بن کے رہنا ہے اللہ کا، اور مجھے عدل اور احسان پہ کام کرنا ہے۔ یعنی عدل کیا ہے؟ رشتوں میں میں نے انصاف لے کر آنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا نا، جو ماں باپ کا رائٹ۔ میں کالج یونیورسٹی میں جب اسٹوڈنٹ سے ملتی ہوں، اب وہ بتاتے ہیں اور کئی دفعہ واقعی لگ رہا ہوتا ہے کہ والدین زیادتی کر رہے ہیں، تو میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں، اگر وہ حرام کام کے لیے نہیں نہ کہہ رہے، یا آپ کو حلال کام سے نہیں نہ روک رہے، بات مان جائیں ان کی، کوئی بات نہیں، یہ سوچ کے مان جائیں کہ والدین ہیں، والدین جو چاہ رہے ہیں وہ کر لیں، آپ کی زندگی میں بڑی برکت ہوگی۔ والدین کی بات ماننے کا نا، کوئی بھی جائز باتیں جو والدین کہتے ہیں آپ کو، یہ کر دو، یہ رکھ دو، یہ نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، اس سے برکت ہوتی ہے آپ کی زندگی میں۔ والدین کو اس طرح انکار نہ کریں، ان کو میں ہمیشہ یہ بتاتی ہوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہم اللہ کا بندہ، ہم اللہ کی خاطر وہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی خاطر جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کی زندگی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا وائی شوڈ آئی ایون لسن ٹو مائی پیرنٹس، میرے پیرنٹس ایموشنلی ایبسنٹ ہیں، مجھے کمپیئر کرتے ہیں، انہوں نے میری سیلف اسٹیم لو کی ہوئی ہے۔ میں کہتی ہوں جو بھی کیا نا اس کو خود بلڈ کر لو، لیکن اللہ کا بندہ بن کے رہو ہر حال میں۔ اور اسی طرح کئی دفعہ کوئی رشتے نبھانے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن ہم جب اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ میری جاب، میرا کام، میری یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں، کیا امپورٹنٹ ہے؟ اللہ کا حکم امپورٹنٹ ہے۔ آج کل میرے سامنے بہت سے ایسے کیسز آئے ہوئے ہیں جس میں ہسبینڈ نے دوسری شادی کی ہوئی ہے۔ اب وہ بڑے ڈیفیکلٹ سینیریو ہوتا ہے، خواتین رو رہی ہیں، پریشان ہیں، ان سے ایموشنلی اپنے آپ کو ہینڈل نہیں کیا جا رہا، میں کیا کروں، میں کیا کروں۔ اب میرے لیے بڑے مشکل سینیریو ہے، میں ان کو یہ نہیں کہہ سکتی تمہارا میاں بہت خراب ہے۔ اگر میرے دل دماغ میں یہ سوچ بھی آئے کہ اس کا میاں عجیب ہے، اس نے کیوں ایسے کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اجازت ہے،
اب اللہ کا حکم ہے، مجھے تو اللہ کا بندہ بن کے اس کو جواب دینا ہے. تو میں اس کو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں اس بات پہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو، لیکن ہاں اگر انہوں نے ایموشنلی آپ کو ہرٹ کیا ہے یا کچھ ایسے معاملات ہیں کہ آپ کا ریلیشن شپ پہلے بہتر نہیں تھا اور انہوں نے کوئی چھپ کے یا غلط طریقے سے کوئی آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے، یا آپ خود سے انسیکیور ہو رہی ہیں، اس پہ میں آپ کو ضرور کوئی گائیڈنس دے سکتی ہوں، کوئی ہیلپ کر سکتی ہوں. کیا کیا جائے نا، دیکھیں اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اگر ایک اجازت دے دی، ایک رخصت دے دی ہے تو آپ چپ رہتے ہیں، آپ نہیں کچھ کہہ سکتے. انہیریٹنس میں دیکھ لیں، مطلب کوئی وراثت کا قانون دیکھ لیں، باقی معاملات کوئی بھی دیکھ لیں، آپ نہیں اس میں کوئی بھی بات کہہ سکتے، کیونکہ جو اللہ کا حکم ہے تو وہی ہے. تو دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری آئیڈینٹی ہر جگہ کیا ہوگی. گھر میں میری آئیڈینٹی کیا ہے، میں وہاں پہ بھی اللہ کا بندہ ہوں، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے جو بھی رول دیا ہے، بیٹی ہونے کے ناطے، بیوی ہونے کے ناطے، ماں ہونے کے ناطے، ساس ہونے کے ناطے، بہو ہونے کے ناطے، مجھے وہی پورے کرنے ہیں. کزن ہونے کے ناطے جو بھی رشتے، میں باہر نکل کے آئی ہوں، اگر میں جاب کر رہی ہوں تو میری آئیڈینٹی وہاں پہ بھی یہی ہے، چاہے مجھے کوئی بھی آفیشیل ڈیزگنیشن ملی ہوئی ہے، لیکن میری آئیڈینٹی یہی رہتی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ بن کے ہی رہنا ہے ہر جگہ پہ. اور تقویٰ جو ہوتا ہے وہ ہماری پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے، کہ اس سے پھر ہمارا فوکس بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہماری ورک ایتھکس بہت اچھے ہو جاتے ہیں. آپ گھر میں ہیں تب بھی آپ خوش ہیں، آپ ہوم میکر ہیں تب بھی خوش ہیں. یہ نہیں کہ آپ کے میں نے ڈگری لے کے کیا کیا، بیکار فضول نہیں. آپ کہتے ہیں نفع بخش علم ہے، یہ میں آگے لوگوں کو دے رہی ہوں. قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس پہ بھی آپ خوش ہیں، راضی ہیں، آپ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے قرآن پڑھایا، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ قرآن سیکھا بھی اور سکھا رہے ہیں. تو آپ آٹومیٹیکلی بہتر محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو عدل کرتے ہیں، اور پھر احسان کا رویہ آپ کیا کرتے ہیں، وہ آپ احسان کا رویہ ہوتا ہے حسن سے اونرشپ کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی ہم جب کہتے ہیں نا، یہ ٹپیکلی ہم کیا کہتے ہیں، میری ساس بہت زیادتی کرتی ہے اور میں نے نا ان کی ہر چیز کو برداشت کیا اللہ کی خاطر. تو میں کہتی ہوں پھر آپ غمزدہ کیوں ہیں، وہ ابھی تک منہ بنا کے پھرتی ہیں، تو پھر تو آپ انہی سے ریٹرن چاہ رہی ہیں. ریٹرن آپ کو کہاں سے ملنا ہے، اللہ سے. ہو سکتا ہے آپ کے بچے اچھے ہوں، ہو سکتا ہے آگے اللہ آپ کی بہویں اچھی دے دے، آپ کے داماد اچھے دے دے. اچھا دنیا میں اگر آپ کی پھر بھی ڈیفیکلٹیز رہتی ہیں، آخرت آپ نے اللہ کی خاطر کیا. وہ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جا، نیکی کر کے بھول جا. ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں تھینک یو نہیں بولا. اللہ کی خاطر کر کے پریشان نہیں، مطلب ہوتا تو ایسے ہی ہے، ناٹ دیٹ کہ تھینک یو نہیں بولا، یہ امیجیٹ گریٹیفیکیشن کی بات نہیں، لیکن شاید ہم اس لیول آف تقویٰ پہ نہیں ہوتے، وہ پیس آف مائنڈ نہیں آتا. مطلب دیر آر تھنگز ایسے میں کہتی ہوں باقاعدہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اٹ کیپس آن پلئنگ ان مائی مائنڈ فار اے وائل. ناٹ دیٹ آئی آسک وانٹ دیٹ پرسن ٹو تھینک یو می، یا کوئی میرے لیے کوئی ابھی چھپڑ پھٹے گا اور کچھ، لیکن شاید اس لیول آف تقویٰ پہ پہنچنے کی بات ہے کہ یو کیپ آن ٹیلنگ یورسیلف ٹھیک ہے ریلیکس، اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا ہے، ہو جائے گا، لیکن یو نیڈ ٹو کیپ آن ریمائنڈنگ یورسیلف، اینڈ پریشانی کیپس آن کمنگ فار اے وائل. اچھا یہ چیز یاد رکھنی ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے چولہے پہ لیٹس سے دودھ رکھا ابلنے کے لیے، اینڈ یو ور ٹرائنگ ٹو بی کیئرفل کہ دودھ جو ہے صحیح طرح ابلے. آپ کا ذرا سا دھیان ادھر ہوا تو وہ بوائل ہو گیا. کانشیس رہنا پڑتا ہے نا. اچھا لیکن اگر ابل جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں، جلدی سے چولہا بند کرتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں. یہی وہ کانشیس ایٹیچیوڈ ہے کہ جب ہم دیں تو ہم اپنے آپ کو ریمائنڈر دیں کہ میں نے اللہ کی خاطر کیا ہے، مجھے ان سے شاید ریٹرن نہیں ملے گا، بلکہ شاید کہ یقیناً نہیں ملے گا، ریٹرن اللہ دے گا. تو میں نے ان کے بیہیویئر یا ان کی کسی بھی طریقے کی جو میں سمجھ رہی ہوں نا، سوچ رہی ہوں، اگر وہ مجھے جو میں سوچ رہی ہوں کہ یہ ان کو کرنا چاہیے، میں ہوتی ان کی جگہ تو یہ کرتی، اس تھاٹ کو نہیں میں نے لانا. ایک تو اپنے آپ کو یہ ریمائنڈر دے دینا چاہیے. Having said that, we are humans. یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پین فیل نہیں ہوتی ہے. اگر ہمیں کوئی بھی پین فیل ہو کسی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے یا کوئی معاملہ کرتے ہوئے، تو پھر ہم کیا کریں گے، ہم اپنے آپ کو وہاں پہ تھامیں گے، اپنے آپ کو روکیں گے، اور ہم اپنے آپ کو کیا بتائیں گے، مجھے فیل ہوا ہے تو میں نے نا اپنے آپ کو وہی ریمائنڈر دیں گے، اچھا ویٹ اے منٹ. جیسے آپ ایک دم دکھی ہو گئی ہیں، آپ کو اندر سے آپ بہت اپسیٹ ہو گئی ہیں، کسی نے آپ کو جملہ ہی ایسا بول دیا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کے ساتھ زیادتی اتنی بڑی کر دی ہے جبکہ آپ ان کے ساتھ تو احسان کا رویہ کر رہے تھے. تو آپ اپنے آپ کو بٹھاتے ہیں، اب آپ سمجھیں کہ وہ ابالا آ گیا، اب ابالا آ گیا تو چولہا بند کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہی نہیں چاہیے، کسی کا خیال رکھنا ہی نہیں چاہیے، اپنی نیکی نہیں ضائع کرنی.
آپ نے کہنا اچھا ٹھیک ہے وہ انسان نے کچھ ایسا بات کی ہے کہ میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا اس کو ہینڈل کرنا، اپنا یہ دکھ پھر اللہ کے سامنے بیان کرنا ہے. انما اشکو بسی وحزنی اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے دکھ بیان کر رہی ہوں، مجھے واقعی یہ بہت دکھ ہوا ہے کیونکہ میں نے تو کیا اللہ کی خاطر تھا، لیکن اس شخص نے جو جملے بولے یا جو بیہیویئر دیا دیٹ از ویری پینفل فار می، وہ مجھے تکلیف دے رہا ہے. تو میرے رب میرے لیے آسانی کرنا، میں اپنی نیکی ضائع نہیں کرنا چاہتی. بی آنیسٹ ان یور ریلیشن شپ ود اللہ. اللہ تعالیٰ سے ہی بات کریں. اللہ تعالیٰ کو بتائیں اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت بہت جیلسی فیل ہو رہی ہے، میں جیلس نہیں ہونا چاہتی لیکن میرے رب میں جیلس فیل کر رہی ہوں، میری مدد کریں. اور آپ کو بتاؤں کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ اتنے ایموشنلی اوور ویلمڈ ہوتے ہیں، آپ اللہ کے سامنے صرف رو لیتے ہیں، آپ کو نا وہ ورڈز ہی نہیں مل رہے ہوتے اور آپ کو کتنا سکون آ جاتا ہے، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اللہ کو پتہ چل گیا. لوگوں کو تو ہمیں 600 دفعہ بتانا پڑتا ہے آپ کو سمجھ آئیے سمجھ آئیے. اگر کوئی دوسرا انسان بولے ہاں سمجھ آئیے، ہم کہتے ہیں نہیں آپ کو نہیں سمجھ آئی، مجھے نہیں لگتا آپ کو سمجھ آئیے. لیکن تقویٰ ہمیں یہ بتاتا ہے ایسے موقع پہ کہ ہمارے رب کو وہ بات ہماری پوری سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ اس طرح سے آپ نے سوچنا ہوتا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہمیں فیل ہوگا لیکن ہمارے منہ سے کوئی بات نہیں نکلنی چاہیے. امپلسو نہیں ہونا، اپنے آپ کو بتانا ہے اوکے آئی ایم ریئلی بیڈلی ہرٹ. جیسے آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ کا ملازم ہوتا ہے، پرانا ملازم ہے، آپ اس کی بڑی ہیلپ کرتے ہیں، ہر موقع پہ کی، اس کے بچوں کو پڑھایا، ان کی شادیاں کرائیں. اب وہ جناب ایک دن آپ کو ٹاٹا بائے بائے کر کے چلا جاتا ہے اور آپ کو باتیں بھی سنا کے چلا جاتا ہے. اب آپ نے جو کچھ کیا اللہ کی خاطر کیا، آپ کو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ میں اس کے لیے اتنا کرتی تھی. تو وہاں پہ بھی اپنے آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو دکھ ہے یہ اس ریلیشن شپ کی وجہ سے ہے کہ میرا اتنا اچھا ریلیشن شپ تھا، سب کچھ تھا، لیکن وہ جو میں نے کیا اس کو سارٹ آؤٹ کریں، اس کو کمپارٹمنٹلائز کریں، وہ میں نے اللہ کے لیے کیا. میں اس کو مینشن نہیں کروں گی. کئی دفعہ گھر والے آپ کو احساس دلاتے ہیں تم اس کو اتنے پیسے دیتی تھی، تم ان کا اتنا خیال کرتی تھی، دیکھو انہوں نے کیا کیا تمہارے ساتھ. تو اپنے آپ کو پھر اس وقت بتانا ہے کہ وہ میں نے اللہ کی خاطر کیا اور یہ بس جو ہے نا میرا اور ہے سلسلہ. جیسے اس طرح کا جو سینیریو ہوتا ہے اس میں کئی دفعہ یہ بھی لکھنا ہوتا ہے کہ اگر سپوز ریلیشن شپس میں ہیں تو آپ یہ دیکھیں اگر وہی پیٹرن ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو باؤنڈری سیٹنگ بھی بتانی پڑتی ہے. وہ جو بار بار ہم اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں وہ چیز تاکہ باؤنڈری سیٹنگ ہو تو ہم بھی پھر اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں. بالکل، یعنی تقویٰ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے نا کہ آپ نے ابیوز نہیں ہونا. تقویٰ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ ابیوز نہ ہو. جیسے وہ حدیث کہاں گئی، جیسے لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ بھی دے دو یہ بھی دے دو، مجبور کوئی. تو میں کہتی ہوں پھر اس حدیث کو آپ کہاں پلیس کریں گے جس میں آتا ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بھلا کیا، اس نے آپ کو دھوکہ دیا، آپ دوبارہ اپنے آپ کو کیوں پیش کر رہے ہیں دھوکے کے لیے. تو وہاں پہ بھی آپ کو کوئی اسمارٹنیس آنی چاہیے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ ہمیں یہ چیز بتائیے گی کہ جو بھی کام ہم کریں ایکسیلنس کے لیول پہ ویسے بھی ہمیں کرنا چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیں آپ کی تقویٰ کی بنیاد پہ آپ کی ٹائم مینجمنٹ بہت اچھی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ ٹائم ویسٹر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. 15 قسطیں جو ڈرامے کی ہوتی ہیں ان میں تو وہ ایک کمرے میں ہی ایک جگہ سے دوسرے کونے تک گیا ہوتا ہے اور ہم وہ پریشان حال اس کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں اگر یہ چیز میرے سے مس ہو بھی گئی، ٹائم ویسٹرز رہ بھی گئے، کوئی ادھر ادھر جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اب دیکھیں رمضان آئے گا تو کوئی آپ کی سحریاں افطاریاں، اب تو پارٹی ٹائم ہر وقت چل رہا ہے ہمارا، اس کی وجہ سے ہم اپنی تراویح کو نہیں مس کریں گے، ہماری پرائرٹی تراویح ہوگی. تو آپ کو اس حد تک اپنا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ میں یہ کام نہیں افورڈ کر سکتی کیونکہ یہ تقویٰ کے معیار کے خلاف ہو جائے گا کہ میری جو پرائرٹیز ہیں وہ آخرت اورینٹیڈ ہیں. اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں، آپ کے دکھ بھی کم ہو جاتے ہیں. آخرت کا دکھ زیادہ بڑا دکھ ہے. کئی لوگوں کے دکھ میں سن کے سوچتی ہوں یا اللہ کس چکر میں شیطان نے ان کو ڈال دیا ہوا ہے نا. میں اپنے لیے بھی جب سوچتی ہوں میں ہمیشہ دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا کوئی بھی دکھ جو ہے میرے لیے اتنا بڑا نہ بنانا کہ میں آخرت کو بھول جاؤں، کہ میں آخرت کو بھول کے اسی طرف لگی رہوں. ٹھیک ہے. تو اب ایک متقی انسان ہر وقت اپنے آپ سے پوچھتا رہتا ہے کہ وٹ شوڈ بی مائی پرائرٹی، کیا میری پرائرٹی ہونی چاہیے، کیا میری ترجیحات ہونی چاہیے، اور یہ چیز یہ کام کرنا مجھے دنیا میں کتنا فائدہ دے گا اور آخرت میں کتنا فائدہ دے گا. اس کا مجھے فائدہ آخرت میں ہے، اگر ہے اوکے I'll do it، اگر نہیں ہے I'll think twice. چاہے مجھے ساری دنیا کے، لیکن مجھے سوچنا پڑے گا کہ اس کا مجھے فائدہ کیا ہے. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے بڑے یونیک طریقے ہیں انسان کو بچانے کے. تو اللہ تعالیٰ نیتیں جانتا ہے. مجھے اتنا پیار اللہ اپنے رب پہ آتا ہے کہ کئی دفعہ آپ کوئی چیز اس طرح سے بھی کئی دفعہ ٹریپ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ چیز کو ختم ہی کر دیتا ہے، اس کو ہٹا دیتا ہے خود بخود. اور ہم سب کی زندگی میں ایسے بہت سے ایکسپیرینسز ہیں کہ وہ چیز نہیں ہوئی. تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ریزیلینس بہت زیادہ آ جاتی ہے جب ہم تقویٰ میں ہوتے ہیں. ریزیلینس کیا ہوتی ہے؟
دکھ آتے ہیں زندگی میں, پریشانیاں آتی ہیں ہمیں, ہم گرتے ہیں, لیکن ہم پھر اپنے آپ کو اٹھا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے نا, اللہ دیکھے گا, اللہ میری مدد کرے گا, میرا رب ہے نا, کوئی میرا دکھ نہ سمجھے, کوئی میری پریشانی نہ سمجھے, وہ سمجھتا ہے. اتنا تعلق ہمیں جو ہوتا ہے نا اپنا, وہ اس وقت اللہ کے ساتھ جو ہوتا ہے نا وہ اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے. یعنی اس وقت اگر آپ اپنے چیلنجز لکھنا شروع کر دیں, اس وقت میرے کن کن ایریاز میں میں ٹربلڈ ہوں, پریشان ہوں, مثلا غصہ, مثلا میرے فیصلے, غصے میں دیکھیں کہ میں پرسکون ہوں یا جلدی غصے میں آ جاتی ہوں, اور اگر سب جگہ نہیں غصے میں آتی لیکن کن افراد کے ساتھ آ جاتی ہوں. اس کو اب میں نے اس سفر میں, اس رمضان کے سفر میں تقویٰ کے اوپر کام کرتے ہوئے اس کو فوکس میں رکھنا ہے. یہ میرا پن پوائنٹڈ ٹارگٹ ہے اپنے لیے. دوسرا, فیصلے میں کیسے کرتی ہوں, جو میرے فیصلے ہوتے ہیں وہ جذباتی ہوتے ہیں یا اصولی ہوتے ہیں. جذباتی رو میں بیٹھتی ہوں یا اصول پہ رہتی ہوں. اب دیکھیں ہم شاپنگ کرنے بھی جاتے ہیں نا, فرینڈس آتے ہیں, وہ کوئی چیز لے رہی ہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے, لیکن اتنے ہم جذباتی ہو جاتے ہیں, پیسے نا ہمارے وہ بیگ میں سے یا کارڈ میں سے اچھل اچھل کے باہر آ رہے ہوتے ہیں کہ خرچ کرو مجھے, اور ہم میں جسٹیفیکیشن شیطان دیتا ہے, تم بھی تو انسان ہو, تم نے اتنا کچھ کیا ہے, کر لو کر لو, کوئی بات نہیں, جسٹ دس ون. حالانکہ بعد میں ہم گھر آتے آتے تک ریگریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈیسیجن میرے کیسے ہوتے ہیں بچوں کے معاملے میں, شوہر کے معاملے میں, باقی معاملات میں کیسے ہوتے ہیں, ایموشنل یا اصولی. کام اپنے لیے ٹارگٹ رکھیں کہ میں کیا کرتی ہوں, کیا میں بیلنس طریقے سے اپنی زندگی گزارتی ہوں, یا جب مجھے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو میں ہر وقت سستی کا مربع بنی رہتی ہوں, سستی چھائی رہتی ہے, بیٹھی رہتی ہوں, ریلز کو سکرول کرتی رہتی ہوں, لیکن اٹھ کر وہ جو نیکی کا کام ہے وہ نہیں کر پاتی. کوئی اچھی کتاب نہیں پڑھ پاتی, قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتی, کوئی صورتیں یاد نہیں کر پاتی, کوئی حفظ نہیں کر پاتی. لکھیں اپنے پاس, بیفور اینڈ آفٹر میں کوئی فرق ہونا چاہیے, چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس اپنے لیے لکھیں. ریلیشن شپ میں کیا میں سیلف سینٹرڈ تو نہیں ہو جاتی؟ کہیں نہ کہیں ہم ہو جاتے ہیں, اس کو کیسے میں نے ٹھیک کرنا ہے. اسی طرح سے میرے اندر کتنا کانفیڈنس ہے کوئی بھی معاملے میں, کوئی بات ہے کہ میں کیا لوگوں کو دیکھتی ہوں یا اپنے رب کو دیکھتی ہوں. میرا رب کیا چاہتا ہے, لوگ کیا چاہتے ہیں, پیپل پلیزنگ میں جاتی ہوں, اسٹریس, وہ میرا لیول ابھی کہاں ہے. اور جب میں نے رمضان میں تقویٰ کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو کیسے کام ہونا چاہیے, اور میرا مقصد کیا کلیئر ہے, واضح ہوں میں اس دنیا میں کیا ساز بہو کے جھگڑوں کے لیے آئی ہوں, میاں کو سیدھا کرنے آئی ہوں, بچوں کو جو میرے دماغ میں مولڈ ہے اس کے مطابق ڈھالنے آئی ہوں. کس لیے آئی ہوں دنیا میں؟ اللہ کا بندہ بننے کے لیے آئی ہوں. کیا مجھے وہ بات سمجھ آتی ہے؟ تو رمضان میں ہم اگر اپنے آپ کو ٹرین کریں, جب ہم روزہ رکھیں گے تو روزہ ہمیں سیلف کنٹرول دے گا, کیونکہ ہم نے کھانا پینا ڈیزائرز ان سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. اب وہ جو ہم نے 15 چٹنیاں بنائی ہیں ان کا کیا کریں, اور روز کا جو لیوش مینیو ہے جس کے بعد ہمارا تراویح پہ جانے کو روز دل نہیں چاہتا, کسی کسی دن مس کر دیتے ہیں, اور وہ جو ہم نے افطار پارٹیز پلان کی ہوئی ہیں, اور اب تو سحری ٹائم بھی پلان کیا ہوا ہے, اس کا کیا کریں؟ کٹ آؤٹ کریں, بیکاز یہ ضروری ہے. یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ پریشان رہیں گے. پھر رمضان کے بعد آپ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ معاف کرے, فائدہ نہیں ہوا, کچھ نہیں میں نے کیا, ریگریٹس. تو کٹ آؤٹ دوز ریگریٹس. آپ کو اپنے لیے ڈیسیجن لینا پڑے گا. دوسروں کو فتوے دینے کی ضرورت نہیں ہے. گھر والے جانا چاہتے ہیں آپ کے جائیں پلیز, لیکن پتہ ہے آئی وانٹ ٹو سلیپ, مجھے سحری کے لیے کرنا ہے, مجھے افطاری کے لیے اس طرح رہنا ہے, تو میں افطاری کے بعد ایک اچھی سی عید ملن پارٹی کر دوں گی ان کے لیے. ابھی میں ان کے لیے کوئی افطاری میں کوئی چیز بیک کر کے بنا کے پکا کے بھیج دوں گی, لیکن نہیں, میں اپنا روزہ نہیں خراب کروں گی. اپنے آپ کو بار بار بتانا ہے. پھر اسی طرح قرآن آپ کا مائنڈ شفٹ کرے, اپنے اوپر آپ کو پرپز دے. آپ لکھیں اپنے پاس کہ انشاءاللہ جو ہم صورتیں کریں گے کہ ہمیں کوئی مقصد ملے, مقصد حیات ملے, اکاؤنٹیبلٹی کی مجھے سمجھ آئے, اللہ کی رحمت محسوس ہو. قرآن بھی ہمیں سیلف کنٹرول دے گا. تراویح جو ہم نے پڑھنی ہے, قیام اللیل کرنا ہے, اس میں میرے اندر شکر گزاری کی کیفیت آئے کہ میرے رب نے مجھے کیا کچھ دیا. ایک ایک سجدے کو ہم انجوائے کریں, ایک ایک سجدے میں ہم جو ہے اپنے رب کے آگے اپنے آپ کو بتائیں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دینا کہ میں تیرے ہر حکم کے آگے جھکوں, ہر حکم پہ میں جو ہے وہ یس مین بنوں. صدقہ دیں, زکوٰۃ سے زیادہ چیزیں نکالیں, اور اسی طرح سے کوئی سوشل ڈسپلن, لوگوں کو ہیلپ کریں, لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کریں, لوگوں کو موٹیویٹ کریں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ہر سال ہم دیکھتے ہیں, ہمیں تو لگتا ہے کہ اچھا دورہ قرآن تو میں تو اتنے سالوں سے اٹینڈ کر رہی ہوں, اور ہم ڈفرینٹ اسپیکرز کے کمپیریزنز بھی کرتے رہتے ہیں, اس کا بھی سنا, اس کا بھی سنا, اب اس کا سننا ہے, اب یہ کرنا ہے. لیکن ہر سال ہمیں کچھ نہ کچھ افراد ملتے ہیں جو کہتے ہیں میں نے تو فرسٹ ٹائم دورہ قرآن سنا,
تو کیا ہم نے کچھ لوگ لوکیٹ کیے ایسے اپنے سرکل میں؟ ہمارے پاس تو اب تو بہت آسان ہے، اب تو کسی کے گھر جا کے دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹانا، واٹس ایپ گروپ نے جن میں پوچھیں آپ میں سے کس کس نے کبھی رمضان میں قرآن کے ساتھ کوئی سفر نہیں کیا، اور ان کو ملٹیپل آپشنز ہیں، جتنی اوتھینٹک آپشنز ہیں ہر ایک کو کوئی نہ کوئی سوٹ کرتی ہے. اور ایون اگر کسی کو گھر بیٹھے ہوئے کوئی سوٹ کرتی ہے اس کو آن لائن کوئی دیں کہ جی آپ یہ والا جو آپشن ہے اس کو ٹیک اپ کر لیں، لیکن لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو سکھائیں. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں تھوڑی سی اس سے آگے بات کروں گی تقویٰ کا حیا کے ساتھ کیا کنیکشن ہے. میں صرف یہاں پہ یہ بتاؤں گی کہ میں نے یہ 4 صورتیں پک کی ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم رمضان میں پڑھیں گے: سورہ المومنون، سورہ نور، سورہ الاحزاب اور سورہ فرقان. آج کل حیا کے اتنے مسئلے ہیں ہماری اوور آل سوسائٹی میں، اور ہم حیا کو صرف دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ حجاب پہنانے لگی ہیں ہم سب کو، تو جو لوگ حجاب نہیں پہننا چاہ رہے وہ سوچیں گے ہم نے نہیں جانا. جی آپ بے فکر ہو کے آ سکتے ہیں. حیا کا تعلق ہماری پوری ایک آؤٹ لک سے ہے، ہمارے مائنڈ سیٹ سے ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ مطلب آپ بتا سکتی ہیں صحیح کہ جب پیپل پلیزنگ ہوتی ہے تو آپ غمگین رہتے ہیں، پلس یہ ہے کہ جیسے ہماری سوسائٹی میں حیا کی بات کر رہی ہیں، تو اگر ایک جنریشن پہلے ہم دیکھیں تو وہ لوگ جو فیملیز بالکل ایک جسے ہم کہتے ہیں خاندانی لوگ بالکل ایک شریف، اب ان کی جو بھی آپ بات کر رہی ہیں کہ جو حیا کا وہ ہو چکا ہے، وہ ایسے بیچارے پیپل پلیزنگ کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو کچھ عجیب اس میں کری ہے کہ وہ یہی بات ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، مطلب خواتین کو اسپیشل. اور دیکھیں جب ہمیں نظر آتا ہے نا کہ کوئی اور ایک انسان جو ہے وہ پیپل پلیزنگ میں ہے اور وہ نہیں کر سک رہا، تو ہم اگر ان کو کوئی بھی نیگیٹو طریقے سے بتائیں گے کہ آپ میں تقویٰ کی کمی ہے، آپ اس لیے نہیں کر رہے، تو لوگ جو ہے نا اور ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو اس طرح سے ایک پازیٹیو نوٹ پہ بتاتے ہیں کہ آپ آئیں، آپ میرے سے چلیں قرآن کلاس میں، اور اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں کہ میں بھی نا لوگوں سے بہت ڈرتی تھی، بہت پریشان رہتی تھی، بہت الجھی رہتی تھی، تو جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا نا تو مجھے سلوشن نظر آئے. جب ہم پازیٹیو ایکسپیرینسز اپنے شیئر کرتے ہیں تو پھر لوگ بھی پڑھنا چاہتے ہیں، لوگ بھی سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ خیر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں رکھی ہوتی ہے، تو ہم نے لوگوں کی خیر کو باہر نکالنا ہوتا ہے. ہاؤ ٹو ٹیک فرسٹ اسٹیپ ٹو انہینس تقویٰ، بیکاز لائف از ٹو مچ بزی، اس کی الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں. فرسٹ اسٹیپ یہی ہے کہ بس آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا شروع کر دیں. اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں گے تو پھر آپ چیک کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ سے پوچھنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی سچویشن میں جو بھی میں کر رہی ہوں میری زندگی میں کیا پسند ہے، اور پھر اس کے مطابق اگر آپ کو صحیح بات پتہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو قرآن پڑھیں اور دیکھنا شروع کریں اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے. اور جب آپ قرآن پڑھیں گے تو ویسے ہی آپ کا تقویٰ جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. مجھے یہ پوچھنا تقویٰ کے اکارڈنگ، جیسے اب ہم تو اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ظاہری لک کو بھی جو ہے وہ اللہ کے خوف کے اکارڈنگ ہی ڈالنا ہے، کہ ہمیں پتا ہو کہ ہماری ڈریس اپ اور باقی سب چیزیں. لیکن ایسے ہی کسی سے بات کرو ملنے جلنے والوں میں سے کہ بھی ان کو بتاؤ کہ آپ اس طرح باہر جا رہے ہیں، پراپر ڈریس اپ نہیں ہے اس طرح سے، تب ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ اللہ کا ڈر تو دل میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تو ہمیں جج کر رہا ہے، ہمارا مسئلہ ہے اور یہ اللہ کا مسئلہ ہے. مطلب آج کل یہ بہت زیادہ کنفیوژن کریٹ کی ہوئی ہے لوگوں نے کہ اللہ کے ڈر کو بس اپنے تک محدود کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن ہم میں تقویٰ بہت ہے. تو اس پہ جو ہے وہ کیسے آپ اس کو کرتے ہیں؟ جی جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے اور یہ بہت لوگوں کا سوال ہوتا ہے. اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا جب آپ یہ پورا رمضان میں کورس اٹینڈ کریں گی میرا. ابھی کے لیے میں آپ کو صرف یہ بتا سکتی ہوں کہ جو پردے کے احکامات ہیں وہ کون سے پارے سے میں آ رہے ہیں؟ سورہ نور جو ہے کون سے پارے میں؟ سورہ نور 17 پارے میں. 17 پارے میں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کسی کو بتائیں گے، اور پھر سورہ الاحزاب اس سے بھی آگے ہے، ٹھیک ہے نا، جب آپ کسی کو بتائیں گے تو آپ کے دماغ میں یہ تو ہونا چاہیے کہ 16ویں پارے تک کے جو احکامات ہیں کیا انہوں نے ان کے اوپر کام کرنا شروع کیا، یا ان کی زندگی میں اس کی کوئی جھلک نظر آتی ہے. کیونکہ جس انسان نے 16 پارے کور نہیں کیے ہوئے اور ایک دم سے آپ ان کو بتا رہے ہیں، یعنی ایمانیات پہ کام نہیں ہوا ہوا. اسی لیے آپ دیکھیں سورہ نور سے پہلے بھی میں نے جیسے آپ سے کہا ہے کہ میں پہلے آپ کو سورہ المومنون پڑھاؤں گی، پہلے ہم ایمان پہ بات کریں گے. ایمان جب کسی انسان میں ابھی نہیں ہے، اس طرح راسخ نہیں ہے، بے شک اس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ ہے اور وہ نماز بھی ظاہری طور پہ پڑھتا ہے،
لیکن وہ لیول نہیں ہے، تو اس کو جب آپ بتائیں گے تو وہ ایبزارب نہیں کر سکے گا. اس کا اسمارٹ طریقہ آپ کو آنا چاہیے کہ آپ نے کیسے ان سے بات کرنی ہے. ہمیں لوگوں کو یہ دیکھ کے بتانا ہوتا ہے نا کہ کون کتنا ڈائجسٹ کر سکتا ہے، جتنا وہ ڈائجسٹ کر سکتا ہے اتنی ہم نے بات ان سے کرنی ہوتی ہے. یہ شاید انہوں نے یہ بات اٹھائی، آپ نے بھی شاید سنا ہو، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف مومن عورتوں کے لیے، انہوں نے تو شاید پیچھے سے تفسیر پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، لیکن آپ گمراہی کا لیول دیکھیں. کہا کہ صرف مومن جو مومنات وہ ہیں ام المومنین، مومنات پہ فرض تھا پردہ. ہم جیسے عام عورتوں کے لیے دوپٹہ لینا بھی جو ہے وہ فرض نہیں ہے. جی دیکھیں، ہمیں ایسے تمام لوگوں سے بہت ہمدردی ہونی چاہیے، اور ہمیں ہمارا دل بہت نرم ہونا چاہیے ایسے لوگوں کے لیے، کہ یہی مسئلہ ہے کہ ہم کیونکہ خود کوئی چیز بہت آسانی سے کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ نے ہمارا دل کھول دیا، ہمارے لیے راستے آسان کر دیے. ہم اگر ان لوگوں کو اس نظر سے دیکھتے رہیں گے کہ کتنے گمراہ ہیں اور کیسی باتیں کرتے ہیں، تو ہم کبھی بھی یہ بیریئرز بریک نہیں کر سکیں گے، کبھی نہیں ہم لوگوں کو گائیڈ کر سکیں گے. لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے ہمیشہ ہمیں تقویٰ کے اوپر کام کرنا ہوگا، اپنے تقویٰ پہ اور ان کے تقویٰ کے اوپر. اب ان کے اندر جب تقویٰ بلڈ ہو جائے گا تو پھر آپ دیکھیں وہ کیسے تیزی سے یہ تمام کام کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.